بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر، اس کے متعدد فضائل قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ذکر اللہ کے ذکر اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا اور استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ سب ہی ذکر ہیں۔ لیکن یہ ذکر کی خاص شکلیں ہیں۔ عموم اور اصطلاح میں اللہ کی تسبیح، تحمید، توحید، تمجید اور اس کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ شیخ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اللہ کے ذکر کی عظمت و اہمیت اور برکات کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ انہی میں 10 موضوعات اور عنوانات آپ کے سامنے اسی میں سے ذکر کرتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ کی فضیلت اور عظمت یہ بھی ہے کہ بعض آیات میں ایمان والوں کو ذکر اللہ کی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ شریعت کے ہر حکم کا قرآن میں حکم ہے، احادیث مبارکہ میں، لیکن کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہ اسے کثرت کے ساتھ کرو، زیادہ کرو۔ اگر وہ ہے تو وہ ذکر کے بارے میں۔ دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ۔ سورۃ الاعراف۔ نمبر 2، بعض آیات میں جو لوگ اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل ہوتے ہیں ان کو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت والوں میں سے نہ ہونا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورۃ الحشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھی بلا دیا۔ یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا وہ اپنی ذات کے نفع سے بھی غافل ہو جائے گا۔ نمبر 3، بعض آیات میں اللہ کے ذکر کی کثرت کو فلاح اور کامیابی کا سبب قرار دیا۔ سورۃ الجمعہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نمبر 4، بعض آیات میں اللہ جل شانہ نے اہل ذکر کی تعریف کی ہے اور فرمایا ان کے ذکر کے صلہ میں اللہ کی خاص رحمتیں اور مغفرتیں وہ ان پر برستی ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت و اجرا عظیما، اور اجر عظیم۔ نمبر 5، بعض آیات میں جو لوگ دنیا کی بہاروں اور چمک دمک میں منہمک ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے ان کو نامراد اور ناکام کہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے وہ ناکام ہے، امتحان میں جو وہ فیل ہو جائے وہ ناکام ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جسے اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں یہ آدمی ناکام ہے۔ سورۃ المنافقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، نہ غفلت میں ڈال دیں تمہیں تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ ومن یفعل ذلک، جو اس طرح کرے گا یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ بڑے نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ نمبر 6، بعض آیات میں اللہ جل شانہ نے ذکر کرنے والوں کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ فرمایا جو بندے ہمیں یاد کرتے ہیں میں اللہ انہیں یاد کرتا ہوں۔ ہمارے استاد مکرم صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ذکر اللہ پر اور کوئی بھی فضیلت نہ ہو تو یہی فضیلت کافی ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو یاد کرتے۔ دیکھیں ملک کا وزیر اعظم اگر اپنی بڑی مجلس میں کسی کا نام لے کے تعریف کر دے تو وہ آدمی پھولے نہیں سماتا۔ اس آدمی کی کتنی عظمت ہوگی جسے 2 جہانوں کا بادشاہ جس کا تذکرہ اپنی مجلس میں کرتا ہو۔
سورۃ البقرہ فاذکرونی، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ نمبر 7، بعض آیات میں اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلے میں فضیلت اور عظمت عطا کی گئی کہ کائنات کی ہر چیز اور ہر عبادت سے بڑی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یقین کرو اللہ کا ذکر ساری کائنات سے بڑا ہے۔ نمبر 8، بعض آیات میں بڑے اونچے درجے کے اعمال کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی کہ تم یہ عمل کرو، یہ اونچے درجے کا عمل ہے، اور ان کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے، گویا اللہ کا ذکر ہی ان اعمال کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ نماز کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما کھڑے، وقعودا بیٹھے، وعلی جنوبکم اور پہلوؤں کے بل، سورہ نساء۔ اور سورۃ الجمعہ میں خاص جمعہ کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں چلو پھرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس حالت میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حج کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک اور ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، ایسے كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے بطور فخر کہ تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ان آیات سے معلوم ہوا نماز مکمل ہو اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر، جمعہ کی نماز مکمل ہو اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر، حتیٰ کہ حج مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ نمبر 9، بعض آیات میں ذکر کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ذکر سے غافل رہتے ہیں گویا وہ عقل سے بھی محروم ہے۔ جیسے سورہ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی۔ نمبر 10، بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ میں اونچے درجے کا عمل وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اونچے سے اونچے عمل صالح کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جیسے نماز ایمان کے بعد سب سے اونچا عمل ہے۔ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ حج کا ذکر ہے، حج حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الطواف بالبیت، بیت اللہ کا طواف، والسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان سعی، ورمی الجمار، اور جمرات کی رمی، یہ سارے اعمال کیوں ہیں؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے یہ ساری عبادات ہیں۔ حتیٰ کہ جہاد کے بارے میں بھی فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب تمہارا مقابلہ اور مڈبیر ہو جائے دشمن سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سورۃ الانفال۔ اور ایک حدیث قدسی میں تو یہاں تک فرمایا کہ ان عبدی کل عبد الذی یذکرنی، میرا کامل بندہ وہ ہے جو وہو ملاق کرنا، جو اپنے فریق کے مقابلے میں کھڑا ہو، یعنی جنگ کے لیے کھڑا ہو، اور اس حال میں مجھے یاد کرے۔ قرآن پاک کی ان آیات سے ظاہر یہ ہوا کہ نماز سے لے کے جہاد تک تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان اللہ کا ذکر ہے، اور یہی ذکر چاہے وہ دل سے ہو یا زبان سے ہو، جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے ولایت کا درجہ پا جاتا ہے۔
اور یاد رکھیں ولی بغیر ذکر کے نہیں ہوتا، بلکہ اولیاء کے بارے میں تو کہا گیا ہے اذا مرضنا تداوینا بذکرکم، جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو تمہاری یاد سے اپنا علاج کرتے ہیں، فنترک الذکر احیانا فنتکسوا، اور جب کسی وقت یاد سے غافل ہو جائیں تو مرنے لگتے ہیں۔ جیسے آنکھوں کے لیے بینائی ہے، زبان کے لیے بولنا ہے، اسی لیے زبان اور دل اللہ کی یاد سے مزین رہیں، تب ہی انسان انسان ہے۔ کسی نے خوب کہا فَنِسْيَانُ ذِكْرِ اللَّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ، اللہ کی یاد کو بولنا یہ دلوں کی موت ہے۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، اور ایسے جسم قبروں سے پہلے ہی قبروں میں جا پڑتے ہیں۔ وَأَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِّن جُسُومِهِمْ، جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کی روحیں بھی ان کے جسم کے اندر وحشت میں ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورُ، اور ان کے لیے کل قیامت کے دن اٹھنا بھی کوئی اٹھنا نہیں ہے جو ذکر کرنے والے نہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، بے چین ہیں، پریشانیوں کا حل مال و دولت میں نہیں ہے، اونچی گاڑیوں اور مکانات میں نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھیں جس اللہ نے اس جسم کو بنایا ہے ہمارے دلوں کا چین سکون کس میں ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار توجہ سے سنو، اللہ کی یاد ہی میں، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین سکون ہے۔ اس لیے ہمیں ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے کم از کم اتنا کر لیں، صبح کے وقت 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور یہی تسبیحات کم از کم رات کو بھی کر لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔